ملالہ نام پشتون تاریخ و ثقافت میں بہت مشہور رہا ہے۔ ملالہ آف میوند تو وہ کردار و سرتارہ ہے جس پر پشتون قوم رہتی دنیا تک فخر کرتی رہے گی۔ یہ 27 جولائی 1880 کا واقعہ ہے جب پختون قوم کے افراد موجودہ قندھار افغانستان میں برطانوی افواج کے خلاف برسرِ پیکار تھی، اور اس جنگ میں میوند کے محاذ پر ایک لمحہ ایسا آیا کہ برطانوی افواج کے جدید بندوقوں کے مقابلے میں پختونوں کی پرانی بندوقیں اور تلواریں پسپا ہونے لگیں تو ملالہ میوند اچانک میدان جنگ میں نمودار ہوئیں، اور پشتو ادب کی بہترین اور ہر پختون کو سمجھ آنے والی صنف ٹپا کی صورت میں انگریز کے خلاف نبرد آزما اپنی قوم کے افراد کو وہ پیغام دیا جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ ملالہ میوند نے اپنے دوپٹے کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ ملالہ کی آواز اور ان اشعار ٹپوں نے آگ لگائی اور پختونوں کے اکھڑتے قدم ایسے جمے کہ برطانوی افواج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ ملالہ نورزئی میوند کی اس جنگ میں پختونوں کی فتح کے سبب شجاعت و بہادری اور استقامت کا استعارہ اور علامت بن کر تاریخ میں امر ہوئی۔ ایک ملالہ یوسفزئی خاندان میں سے نکلی۔ جب 2007 میں اس نے یا اس کے نام سے کسی اور نے بی بی سی اردو کے لیے گل مکی کے فرضی نام سے ڈائری لکھ کر بھیجنا شروع کیا، اور یوں وہ عوام کی توجہ کا مرکز بنتی چلی گئی۔ وہ ان ڈائریوں میں سوات میں طالبان کے خوف و دہشت کی کہانیاں لکھ کر بی بی سی اردو کو بھیجا کرتی تھیں۔ ملالہ نے یہ ڈائری 11 برس کی عمر میں لکھنا شروع کی۔ ملالہ نے بی بی سی کو بتایا کہ سوات میں طالبان خواتین کو تعلیم کے حصول سے منع کر رہے ہیں، اسکول کی عمارتوں کو گراتے ہیں، اور اسکولوں میں بچیوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوات میں اسی زمانے میں شدت پسندوں نے تقریباً 150 اسکول مسمار کیے تھے، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ ملالہ کو شدت پسندوں کی گولی لگی، اور یوں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ بی بی سی اردو اور برطانوی اخبارات کے نامہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی بھرپور کوریج کی، اور ملالہ کو خواتین کی تعلیم اور شدت پسندوں کے خلاف اٹھنے والی ایک توانا آواز کی علامت قرار دیا۔ اور پھر ملالہ پاکستان میں ابتدائی علاج و معالجہ کے بعد وہیں پر پہنچی جہاں اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی جا سکتی تھی۔ مغرب، بالخصوص برطانیہ نے جس انداز سے ملالہ یوسفزئی کو پروان چڑھایا، اس نے ایک طرف اسے کم عمر ترین نوبل ایوارڈ یافتہ بنا دیا تو دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے بعض حلقوں میں آج بھی وہ ایک پراسرار، متنازع اور سمجھ میں نہ آنے والا کردار سمجھا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو تاریخ کے بہت سارے اہم کرداروں اور واقعات کے بارے میں ہوتا آیا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا، ملالہ یوسفزئی بہرحال اب تاریخ میں اپنا مقام بنا چکی ہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے اس کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے والدین، بالخصوص ضیاء الدین کے بارے میں بھی عوام الناس اور سوات میں عوام کی رائے مختلف اور متنازع ہے، لیکن یہ صاحب لبرل سوچ و فکر کے حامل ہیں۔ اب پورا ٹبر برطانیہ میں مقیم ہے اور سوچ و فکر کی آزادی حاصل ہے، لیکن انہیں، بالخصوص ملالہ کو، اسلامی عقائد، عبادات، احکام اور تعلیمات کے بارے میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا، کیونکہ کوئی پاکستانی اسے برداشت نہیں کرے گا۔ نکاح کے بارے میں ملالہ کے تاثرات اسلامی تعلیمات اور احکام کی خلاف ورزی ہیں۔ اگر اس انٹرویو پر معافی طلب نہ کی گئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو ملالہ کو خود سامنے آ کر میڈیا کے ذریعے واضح الفاظ میں اسلام میں شادی کے لیے نکاح کی ناگزیریت اور لازمیت کا اقرار کرنا ہوگا۔
خود مغرب میں وہ جو چاہے جیسا چاہے کریں، لیکن اسلامی عقائد و شعائر کے حوالے سے ایسی غیر محتاط گفتگو علماء کرام اور عوام کے ہاں یقیناً مسترد ہے، پسند نہیں کی جاتی، اور اس پر رد عمل کا آنا بھی یقینی ہے۔ ملالہ کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے، حقوق نسواں اور تعلیم نسواں کے لیے ضروری کام کریں، لیکن اسلامی حدود کا خیال رکھیں، کیونکہ ابھی انہوں نے آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کل کلاں پاکستان کی وزیر اعظم یا کوئی وزیر وغیرہ بھی بن جائیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی وزیر اعظم رہے ہیں جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ ملالہ بہت بڑا نام ہے، لہٰذا اپنے نام اور تاریخی ملالہ میوند کے نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ ووگ جرنل کے سرورق کی زینت بننے پر مبارکباد قبول کیجیے۔